اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جنودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ ترجمہ: ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم انہیں داخل کریں گے، نارا، آگ میں، کلما، جب بھی، نضجت، جھلس جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم انہیں بدل دیں گے، جلودن غیرہا، اور کھالوں سے، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب، عذاب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، عزیزاً، غالب، حکیما، حکمت والا۔ یہ اس آیت نمبر 56 کا ترجمہ ہے۔ اس سے پہلے مسلسل یہود و نصارہ کی سازشوں، ان کی خرابیوں اور اسلام دشمنی کا بیان تھا، اور کل کے درس میں اس کی علت اور وجہ بھی ہم نے پڑھی کہ آخر یہ یہودی اسلام دشمنی میں اتنا آگے کیوں نکلے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف ہر ممکن سازش کی اور اپنی طرف سے اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تو اس کی وجہ کل ہم نے پڑھی کہ وہ حسد اور جیلسی تھی۔ وہ جلتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہماری نسل میں کیوں نہیں آئے، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے، اللہ نے آخری نبی کو بنو اسماعیل کے اندر کیوں بھیجا۔ اب آج کے درس کی جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت یہودیوں سمیت تمام کافروں کے برے انجام کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے انکار کیا۔ یہاں پر کافروں سے مراد یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، بت پرست بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، تمام کے تمام کافر یہاں مراد ہیں۔ انہوں نے کس چیز کے ساتھ کفر کیا، کس چیز کا انکار کیا؟ بآیاتنا، ہماری آیتوں کے ساتھ انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا۔ آیتوں سے مراد قرآن کی آیتیں، آیتوں سے مراد دین اسلام بھی ہے، آیات سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں۔ فرمایا یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ دنیا میں یہ مزے کر لیں، عیش و مستی سے زندگی گزار لیں، من چاہی کے مطابق اپنے اوقات دنیا کو گزار دیں، لیکن جب یہ قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے تو ان کا آخری انجام یہ ہوگا کہ ہم انہیں دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کریں گے۔ نارا، آگ کو کہتے ہیں، مراد اس سے جہنم اور دوزخ ہے۔ دوزخ اللہ رب العزت کی طرف سے قید خانہ ہے جو اللہ نے مجرموں کے لیے، کافروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس میں آگ ہے اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70-69 گنا زیادہ سخت ہے۔ اس کی مثال ہمارے بزرگ یوں بیان کرتے ہیں کہ دوزخ کی آگ سے کسی کو نکال کے دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اسے اتنا سکون آئے کہ اسے نیند ہی آ جائے۔ دنیا کی آگ ذرا سی جسم کے ساتھ چھو جائے تو برداشت ہوتی نہیں ہے۔ تو دوزخ کی آگ کی سختی اور اس کی حرارت کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ مشرق میں رکھ دیا جائے تو اس کی حرارت اور تپش کی وجہ سے مغرب کی بھی ساری چیزیں جھلس جائیں گی اور جل کے راکھ ہو جائیں گی۔ اور پھر دوزخ میں سب سے بڑا عذاب آگ کا عذاب ہے۔
اور اس کے علاوہ عذاب کی اور بھی مختلف شکلیں ہیں۔ جہنم میں زہریلے سانپ اور زہریلے بچھو ہیں جو ان کافروں کو، دوزخیوں کو ڈسیں گے، انہیں ڈنک ماریں گے، اپنا زہر ان کے جسموں میں داخل کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے اندر جو سانپ ہیں یہ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح موٹے ہیں۔ اونٹ کی گردن خود بھی موٹی ہوتی ہے، پھر اونٹوں میں بختی اونٹ، یہ ایک خاص نسل کے اونٹ ہیں جو بڑے فربا اور موٹے تازہ ہوتے ہیں کہ ان کی طرح یہ سانپ موٹے ہیں۔ جب یہ جہنمیوں کو ایک بار ڈسیں گے تو ان سانپوں کے زہر کی تکلیف انہیں 40 سال تک محسوس ہوتی رہے گی۔ اور فرمایا حضور نے کہ جہنم کے اندر جو بچھو ہیں یہ موٹے خچروں کی طرح ہیں۔ جس طرح خچر کی جسامت ہوتی ہے اس طرح دوزخ کے بچھوؤں کی جسامت ہے، اور یہ بھی جب دوزخیوں کو ڈسیں گے تو ان کے زہر کا اثر، درد اور تکلیف دوزخیوں کو 40 سال تک محسوس ہوتا رہے گا۔ اور پھر ان جہنمیوں کا لباس آگ کا، جہنم کا در و دیوار اور بچھونے یہ آگ کے، اور کھانا پینا ان کو کیا دیا جائے گا؟ تسقا من عین آنیہ، 30ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں گرم ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، بدبودار، بے مزہ، بے ذائقہ انہیں پلایا جائے گا، جس میں جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ملی ہوئی ہوگی۔ پینا نہیں چاہیں گے لیکن پیاس کی شدت سے مجبور ہو کر پیئیں گے اور وہ ان کی پیاس نہیں بجھائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، جب بھوک لگے گی، کھانا مانگیں گے تو انہیں زقوم پیش کیا جائے گا، بدبودار کڑوا درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں، زری، یہ ان کو پیش کی جائیں گی۔ کھانا نہیں چاہیں گے لیکن بھوک کی زیادتی کی وجہ سے مجبور ہو کے کھائیں گے۔ دنیا میں پیاس لگتی ہے آدمی پانی پیتا ہے، بھوک لگتی ہے آدمی کھانا کھاتا ہے، اور یہ کھانا جزو بدن بنتا ہے، جسم میں طاقت آتی ہے، خون بنتا ہے، بھوک مٹتی ہے، پیاس مٹتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جہنم کا یہ کھانا اور جہنم کا یہ بدبودار پانی جس میں پیپ ملی ہوگی یہ ان کی بھوک پیاس کو نہیں مٹائے گا اور انہیں موٹا تازہ نہیں کرے گا، لیکن یہ مجبور ہو کے اسے پیئیں گے، پینے پر مجبور ہوں گے کہ شاید ہماری بھوک مٹے، شاید ہماری پیاس مٹے، لیکن یہ بھوک اور پیاس کی کیفیات ان کی ختم نہیں ہوگی۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، آدمی کو بھوک لگی ہو اور بھوک کی شدت سے آدمی جب بے قرار ہو تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ پیاس لگی ہو، پانی نہ مل رہا ہو تو کتنا بے چین ہوتا ہے۔ تو جہنمی مستقل دوزخ کے اندر اسی بھوک اور پیاس کی کیفیت کے اندر رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جنودا غیرہا، جب بھی دوزخ کے اندر ان کے جسم کی جلد اور کھال دوزخ کی آگ جلا دے گی تو ہم ان کی کھال کو تبدیل کر دیں گے، نئی کھال آ جائے گی۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی آگ میں جل جائے تو کھال جل جائے گی، گوشت جل جائے گا، ہڈی جل جائے گی، ہفتے کی، مہینے کی، سال بھر کی تکلیف ہوگی، بالآخر آرام آ ہی جاتا ہے یا جان ہی نکل جاتی ہے۔ لیکن دوزخ کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ دوزخ کی آگ نے ان کو جلایا، تھوڑی دیر کے لیے تکلیف ہوئی اور پھر کچھ ٹائم کے بعد وہ تکلیف ختم ہو گئی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں مسلسل تکلیف دیں گے، اور وہ تکلیف یوں ہوگی کہ دوزخ کی آگ انہیں ایک بار نہیں جلائے گی، بار بار جلائے گی۔ جب بھی ان کے جسم کی کھال دوزخ کی آگ سے جل کر راکھ ہو جائے گی، اللہ دوسری کھال کو پیدا کر دیں گے۔ اور اس کی تفسیر، اس کھال کو تبدیل کرنے کی تفصیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو بہقی شریف میں موجود ہے کہ تأکل النار کل یوم 70,000 مرہ، کہ روزانہ دوزخ کے اندر 70,000 مرتبہ دوزخیوں کی کھال کو آگ جلائے گی اور کھائے گی، اور 70,000 مرتبہ نئی کھال پیدا کی جائے گی۔ اور جب بھی ایک بار یہ کھال جلے گی تو پھر آگ کو حکم، اللہ رب العزت حکم دیں گے کہ پہلے کی طرح ہو جاؤ،
تو چنانچہ ان کے جسم کی کھالیں پھر نئی بنیں گی اور پھر ان کو جلایا جائے گا۔ روزانہ 70,000 مرتبہ ان کے ساتھ عذاب کی یہی شکل دہرائی جائے گی۔ اور فرمایا ان اللہ کان عزیزا حکیما، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ اور اللہ یہ کیوں ان کے ساتھ کرے گا؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ اس عذاب کو چکھتے رہیں۔ دنیا میں کہتے تھے کہاں ہے دوزخ، کہاں ہے قیامت، لے کر آؤ ہم پہ، لیکن جب یہ اس دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو مسلسل ایک عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے۔ تو دنیا میں بظاہر کافر مزے کرتے ہیں، مال ملک ان کے پاس ہے، دنیا کے اعتبار سے ان کو ہر چیز ملی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو انجام ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جلنا، یہ کتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ پڑھیے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کیا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کا، سوف، ان قریب، نصلیہم، ہم انہیں داخل کریں گے، نارا، آگ میں، کلما، جب بھی، نضجت، جھلس جائیں گی، جلودہم، ان کی کھالیں، بدلناہم، ہم انہیں بدل دیں گے، جلودن غیرہا، اور کھالوں سے، لیذوقوا، تاکہ وہ چکھتے رہیں، العذاب، عذاب کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، عزیزاً، غالب، حکیما، حکمت والا۔ آمین اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے درگزر فرما، صراط مستقیم پہ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آیت میں تو نے دوزخ اور اس کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، اے اللہ ہم سب کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ اور مامون فرما۔ اے اللہ جنت کے لیے جو اعمال ضرورت ہیں ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہماری جانب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس آیت کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ یہ جتنے بھائی بزرگ نوجوان بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں تو انہیں پورا فرما۔ اے اللہ اس آیت کے ایک ایک حرف کا ثواب ہمارے فوت ہو جانے والے عزیزوں، رشتہ داروں، والدین، اساتذہ اور ساری امت مسلمہ کے مرحومین کو پہنچا۔ اس کے طفیل ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ اس آیت کو ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت، وسیلہ نجات بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔